نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار رواہ مسلم حدیث نمبر 1894۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ہی شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت پہ مشغول رہتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول نے ان دو نعمتوں کو قابل رشک قرار دیا ہے۔ نمبر ایک وہ جس کو اللہ پاک نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن حفظ کرایا ہے، قرآن حفظ کرنے کی توفیق دی ہے یا ناظرہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، اور وہ رات دن قرآن پڑھتا رہتا ہے، فرصت ملتے ہی وہ قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن کے اوامر پہ عمل کرتا ہے، قرآن کے نواہی سے اجتناب کرتا ہے اور بچتا ہے۔ یہ شخص اللہ جل شانہ کو اتنا محبوب ہے کہ اس پہ جتنے بھی رشک کیا جائے یہ بہت کم ہے۔ قرآن والوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے بھی اور احادیث میں بڑے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما، ان اللہ بہذا الکتاب ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ نے بہت ساری قوموں کو اونچا مقام دیا اور بہت ساری قوموں کو اللہ پاک نے پست کر دیا، یعنی جنہوں نے اس کتاب کی قدر کی، اس پہ عمل کیا تو اللہ پاک نے ان کو اونچا مقام عطا فرما، اور جن لوگوں نے اس کی بے قدری کی اللہ پاک نے ان کو ذلیل کر دیا۔ تو قرآن والے قابل رشک لوگ ہیں، ان پہ جتنے بھی رشک کیا جائے کم ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو اڑنا بچھونا بنانا چاہیے۔ جو ناظر خواں ہیں، جو حفاظ ہے، جو علماء ہے، ہر وقت قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ورنہ تو دن میں کم از کم کچھ وقت ایسا ہمیں اپنے لیے متعین کرنا چاہیے جس میں ہم تلاوت کریں، یا جو وقت ملے اس میں تلاوت کریں، اپنے آفس کے اندر، اپنی دکان کے اندر، اپنے گھر کے اندر کم از کم روزانہ، اگر زیادہ نہ ہو تو ایک پارہ تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ دوسرا شخص آپ نے فرمایا وہ ہے جس کو اللہ پاک نے حلال مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتا رہتا ہے، مالدار بھی ہے لیکن سخی مالدار ہے، وہ بخل سے کام نہیں لیتا، اس کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے، مسجدوں میں خرچ ہوتا ہے، مدارس میں خرچ ہوتا ہے، خانقاہوں میں خرچ ہوتا ہے، غرباء اور فقراء پہ خرچ ہوتا ہے، محتاجوں پہ خرچ ہوتا ہے، ان کے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہے۔ یہ آدمی قابل رشک ہے، اس پہ جتنے بھی رشک کیا جائے کم ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دنیا فانی ہے، ہم جتنا جمع کریں گے دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے۔ تو جو ہمارے بس میں ہو، ہمارے استطاعت کے مطابق فقراء، غرباء، مساکین، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انکم ترزقون وتنصرون۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے ان فقراء کی وجہ سے، ان غرباء کی وجہ سے۔ یہ فقراء اور غرباء نہ ہوتے تمہیں رزق بھی نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے ہمارے مالوں کے اندر غرباء اور فقراء کا حق ہے، ان کا حق دیں گے تو اللہ خوش ہوگا اور ہمارے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔